الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. نعم بارک اللہ فیک. الثالث اے الناقض الثالث، تیسرا ناقض یا تیسرا وہ عمل جو بندے کے اسلام کو گرا دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے. من لم یکفر المشرکین، جو شخص مشرکین کو کافر نہیں سمجھتا، او شک فی کفرہم، یا شک کرتا ان کے کفر میں، او صحح مذہبہم، یا صحیح قرار دیتا ہے ان کے مذہب کو، کفر، وہ شخص بھی کافر ہو جاتا ہے. تین امور ہیں. نمبر ایک، مشرکین کو کافر قرار نہیں دیتا. نمبر دو، ان کے کفر میں اس کو شک ہے، زبان سے کہتا تو ہے کہ یہ کافر ہیں لیکن دل میں شک ہے کہ پتہ نہیں ہیں یا نہیں. اور نمبر تین، او صحح، یا صحیح قرار دے مذہبہم، ان کے مذہب کو، ان کے عقائد کو. تو یہ تینوں چیزیں بندے کو کافر بنا دیتی. لیکن مشرکین جو ہیں ان کو اللہ نے کافر کہا ہے، جیسے نصارہ، یہودی، مشرکین مکہ، ان کے کفر کا اللہ پاک نے اعلان کیا. فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مسیح ابن مریم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں. تو اللہ نے ان کے کفر کا اعلان کیا. آپ ان کو کافر نہ کہیں تو اس کا معنی اللہ کے اعلان کی تکذیب ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے اعلان کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں. تو ایسے بندے کے کفر میں کیا شک ہوگا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، دوسرا مقام ہے کہ ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تین کا تیسرا ہے. عیسائیوں کا عقیدہ تھا، عیسائیوں کے مختلف گروہ ہیں. ایک گروہ کا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ بذات خود اللہ ہے. دوسرے گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ تین عناصر ہیں جن کے جمع ہونے سے ایک اللہ بنتا ہے. ایک عنصر اب کا، دوسرا ابن یعنی بیٹے کا، اور تیسرا روح القدس کا. تو اب جو ہے وہ اللہ ہے، اور ابن عیسیٰ، روح القدس جبریل، ان تینوں کے اکٹھا ہونے سے پورا الہ بنتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا، ان کا عقیدہ کیا کہ اللہ جو ہے وہ تین کا تیسرا ہے. یعنی ایک اقنوم ابن باپ کی، ایک اقنوم ابن بیٹے کی، اور ایک روح القدس کی. تو اللہ ان تین کا ایک جز ہے، نعوذ باللہ. تو تین کا تیسرا اللہ ہے، اور ان تینوں سے مل کر مکمل الہ بنتا ہے. فرمایا کہ جن کا یہ عقیدہ ہے وہ لوگ بھی کافر ہیں. تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو کافر کہے، عیسائیوں کو اللہ نے کافر کہا، ہم ان کو کافر نہ سمجھیں یا ان کے کفر میں شک کریں تو یقیناً یہ ہمارے کفر پر منتج ہوگا. جو ان کو کافر قرار نہیں دیتا وہ خود کافر ہے، جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر. یہود کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. ان کے دو افعال کا ذکر کیا، ایک اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، اور دوسرا نبیوں کو قتل کرنا. یہود، یہ ان کا کردار، سیاہ کردار، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر، انکار، جس بنا پر ان کو کافر کہا گیا. اور انبیاء کو قتل کرنے کا گھنونا جرم، تو اللہ تعالیٰ نے یہود کو بھی کافر کہا ہے. جو ان کو کافر نہیں کہے گا وہ خود کافر ہے. یہ یہود کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر.
ایک اور مقام پر فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے پاس وہ دین آ گیا جس کو یہ خوب جانتے ہیں، وہ نبی آ گیا جس کو خوب پہچانتے ہیں، تو اس کا انہوں نے انکار کیا، کفر کیا ان کا۔ یہاں بھی اشارہ یہود کی طرف ہے کہ انہوں نے، یہود نے، نصارہ نے اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانا، اپنے انبیاء کو بھی نہیں مانا، اور محمد رسول اللہ کو بھی نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انبیاء سابقین نے دی ہے، ان کی خبر سابقہ انبیاء نے دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے دی، موسیٰ علیہ السلام نے دی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی، تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔ اور یہ نہیں مانتے تو مانا یہودی تورات کو نہیں مانتے اور عیسائی انجیل کو نہیں مانتے اور اللہ کے نبی کی دعوت کو بھی نہیں مانتے۔ یہ تو ان کا مرکب کفر ہے، کفر در کفر۔ اس لیے فباؤ بغضب علی غضب قرآن کہتا ہے کہ یہ دوہرے غضب کے ساتھ لوٹے۔ دوہرا غضب کیا ہے؟ ایک غضب اپنے نبی کی تعلیم کو ٹھکرانا، دوسرا غضب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بھی ٹھکرانا۔ تو یہ دوہری لعنت اور دوہرے غضب کے مستحق ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یقیناً کافر کہا جائے گا جن کو اللہ نے کافر کہا۔ اسی طرح مشرکین مکہ نصوص جا بجا موجود ہیں جو ان کے کفر کی دلیل بنتے ہیں، جا بجا ان کو کافر کہا گیا، قرار دیا گیا۔ تو یہ تیسرا ناقض یہ ہے کہ جو مبتلا شرک ہو ان کو کافر کہا جائے گا۔ اب یہاں سوال ایک یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ گو شرک کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے مگر درباروں پر جانا اور قبر والوں کو پکارنا، علی مشکل کشا کہنا، فلاں دستگیر ہے، فلاں داتا ہے، طواف کرنا، سجدے کرنا، منتیں ماننا، تو انہیں کیا کہا جائے؟ کافر کہا جائے یا نہ کہا جائے؟ اس مسئلے کی دو صورتیں، ایک ہے حکم مطلق اور ایک ہے حکم معین۔ یہ دو صورتیں، مطلقاً وہ کافر، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ قبروں کو پکارنے والا کافر، ہم کسی کو نامزد نہیں کر رہے، عمومی بات جو اللہ اور اس کے رسول کی، قبر پرست کافر، مردوں کو پکارنے والا کافر، نامزد نہیں کر رہے، کسی کا تعین نہیں کر رہے، اسے کہتے ہیں تکفیر مطلق۔ کسی کو نامزد کیے بغیر کفر کا حکم لگانا، تکفیر مطلق، کیونکہ شرک کرنے والا کافر، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو کلمہ گو ہے اس کو نامزد کر کے مشرک نہ کہو کہ تو کافر ہو گیا، نامزد کر کے اس کو کافر نہ کہو، اسے تکفیر معین کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ہر بندے کے اپنے احوال ہیں، ظاہری اور باطنی۔ دین اسلام میں بعض احکام ایسے ہیں جو ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ مل کر بنتے۔ کسی کو کافر قرار دینا ضروری ہے کہ اس کے ظاہر کی طرح اس کا باطن بھی ہمیں معلوم ہو۔ اب باطن تو معلوم نہیں ہے، ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں وہ قبر پرستی کر رہے، قبر پہ سجدہ کر رہے، یہ کہا جائے گا کہ بھائی قبر پر سجدہ کرنا کفر ہے، شرک ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو کافر ہو گیا، ہم نے اس کا ظاہر دیکھا ہے، اس کا باطن نہیں دیکھا۔ باطن اللہ جانتا ہے،
اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے معین جو تکفیر ہے، کسی کو نامزد کر کے کافر قرار دینا، یہ ایک شرعی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ کے سپرد ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کو گالی دینا کفر ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. نبی علیہ السلام کے صحابی عمار ابن یاسر اللہ کے پیغمبر کو گالی دے بیٹھے، کفار نے پکڑ لیا، اتنا مارا اتنا مارا، اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک پیغمبر کو گالی نہیں دو. مجبوراً آپ کی شان میں گستاخی کر ڈالی اور گالی دے دی، تب انہوں نے چھوڑا. اب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑا پریشان کہ میں لٹ گیا اور برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. مجبور کیے گئے تھے. عمار بن یاسر کا دل ایمان پر مطمئن تھا، مجبوراً گستاخی کر ڈالی، اور ہم اس کے دل کو جانتے ہیں، اس کا دل ایمان پر قائم تھا، ایمان پر ثابت تھا، ایمان پر مطمئن تھا. اب اگر ہم میں سے وہاں کوئی ہوتا جلد باز قسم کا انسان، وہ تو کہتا کہ آپ کافر ہو گئے. اللہ کے نبی کو گالی دینا واقعی کفر ہے، لیکن کفر کا حکم جو مکمل کسی پر چشمہ ہوتا ہے وہ ظاہر و باطن دونوں کے ساتھ. اس معاملے میں آج کل بڑا انحراف پایا جاتا ہے، اور بہت سے نوجوان اس تکفیر کی بدعت کی طرف مائل نظر آتے ہیں. لیکن اللہ کا خوف کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من قال لاخیہ یا کافر فقد باء بی احدہما، کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کو کافر کہے گا تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے، یا تو وہ جس کو کافر کہا گیا، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر. میں دو نظائر پیش کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ ذرا اور واضح ہو جائے. اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے اربعین نوویہ میں حدیث جبریل. اسلام چند ظاہری اعمال کا نام ہے، زبان سے گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. یہ امور میں دیکھوں کسی شخص میں، ایک بندہ نمازی ہے، روزے دار ہے، حج کرنے گیا، زکوٰۃ دیتا ہے، میں گواہی دوں گا کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ اسلام ظاہری اعمال کا نام، ایمان باطنی اعمال کا نام. اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، روز آخرت پر، تقدیر پر، یہ سارے امور باطنی. عقیدے کو علماء نے اپنی کتابوں میں بحث کی ہے. کسی کو کہنا ہو تو مسلمان کہو، فلان مسلم، یہ نہ کہو کہ فلان مؤمن. اگر مومن کہو ساتھ انشاءاللہ کہو، فلان مؤمن انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسلام کی گواہی آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایمان باطنی اعمال کا نام ہے جن کی حقیقت آپ نہیں جانتے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ. بعض اوقات ایک شخص دو صفوں کے بیچ میں قتل ہو کر گر گیا. یہ صف ہے مسلمانوں کی اور یہ کفار کی. صف اول میں کھڑا تھا، لڑتا رہا، خون بہایا اور وہیں قتل ہو کر گر گیا. ہم دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے شہید ہے؟ باقی نہیں. شہادت کا پورا حکم ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ. ہم نے ظاہر دیکھا، اس کا آنا، صف میں کھڑا ہونا، لڑنا، خون بہانا اور سب کے سامنے وہیں گر جانا، ظاہر دیکھا. اللہ کے پیغمبر فرما رہے اللہ اعلم بنیتہ، اس کی نیت کیا تھی وہ اللہ جانتا.
امام بخاری نے باب قائم کیا، باب لا یقال فلان شہید، یہ نہ کہا جائے کہ فلاں شہید ہے۔ آپ کو کیا معلوم؟ آپ نے اس کا ظاہر دیکھا، اس کا باطن آپ نہیں جانتے۔ اور شہادت کی تکمیل ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ۔ آج کل شہادت کی ڈگری ہم بڑی فیاضی سے تقسیم کرتے ہیں، فلاں شہید فلاں شہید فلاں شہید۔ بلکہ ایک عجیب لطیفہ ہمارے سندھ میں علاقہ تھرپار کر کے، وہاں ایک پارٹی کے کچھ لڑکے قتل کر دیے گئے، 4-5، وہ سارے ہندو تھے۔ تو مطالبے آ رہے ہیں فلاں رام لال شہید اور فلاں شہید، ان کے قاتلوں کی گرفتار کرو، وہ بھی شہید ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نہیں کہنا چاہیے، ایک شخص لڑ رہا تھا بڑی جوان مردی سے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، لا یدع شاذۃ ولا فاذۃ الا دخلها، کہیں کفار کا جھمکنا دیکھتا اندر گھس جاتا اور سب کو قتل کر کے نکلتا، کسی اکیلے کافر کو دیکھتا اسے بھی قتل کر دیتا، آگے بڑھتا جا رہا، اور صحابہ اس کو دیکھ رہے ہیں رشک کی نگاہوں سے، اور ساتھ باتیں کر رہے ہیں کہ جو قتال یہ کر رہا ہے ایسا آج تک نہیں دیکھا گیا۔ فرمایا کہ انہ من اہل النار، یہ تو جہنمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اپنے اوپر شک کرنے لگے، اگر یہ جہنمی ہے، اتنی شجاعت سے لڑ رہا ہے، ہمارا مقام کیا ہوگا؟ ایک شخص، صحابہ حریص تھے چنانچہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا چیز اس کو جہنم میں لے جا رہی ہے، اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ اس لڑتا رہا حتیٰ کہ زخموں سے چور ہو گیا اور تکلیف برداشت نہ کر سکا، تو بالکل کفار کی صف کے پیچھے جا کر اپنی تلوار لی، دستے کو نیچے رکھا اور نوک اپنے سینے میں گھونپ لی، خودکشی کر لی۔ کسی نے نہیں دیکھا اس کا انجام کیا ہے۔ اس انجام سے اللہ باخبر، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو آگاہ کر دی۔ تو یہ احکام ایسے ہیں جو شرعی احکام کہلاتے ہیں، جو اللہ کی ذمہ داری، ہماری نہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص شہید ہو کر گرا، صحابہ نے کہا نہیں اللہ شہادت، اس کو شہادت مبارک ہو۔ فرمایا من یدریک، تمہیں کس نے بتایا یہ شہید؟ تو اس طرح تکفیر، ایمان، کسی کی شہادت، یہ ساری گواہیاں ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ مل کر مکمل ہوتی۔ تو کسی کو کافر کہنے میں جلدی نہ کیجیے۔ شاید ہم نے کل یا پرسوں بتایا تھا کہ شیخ الاسلام سے ایک شخص اللہ کے استواء پر مناظرہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی نہیں ہے، اگر یہ میرا ہوتا تو میں کافر تھا، مگر میں تجھے کافر نہیں کہوں گا، کیونکہ میں تیرے باطن کو نہیں جانتا، اپنے باطن کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ عقیدہ ثابت ہے کتاب و سنت سے، اس کا انکار کفر ہے، لیکن تیرے باطن کو نہیں جانتا۔ تو اس مسئلے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو صاحب کتاب کیا فرما رہے ہیں؟ جو مشرکین کو کافر نہیں کہتا، یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے، یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دیتا ہے، وہ کافر۔ آج کل وحدت ادیان کا دورہ کچھ لوگوں کو پڑتا ہے کہ یہودی، عیسائی، مسلمان ایک ہی، یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب نبیوں کو ماننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے راستے مختلف ہیں، سب ایک ہیں، سب بھائی بھائی ہیں۔ یہ دعوت بڑی خطرناک ہے۔ اس قسم کے دعوے کرنے والے یقیناً کفر کے مرتکب نہیں۔ جب تک کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے گا، اس کی کوئی چیز قابل قبول نہیں، اور وہ کافر قرار پائے گا۔
نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح مسلم میں کہ والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. قسم کھا کے فرمایا کہ میری دعوت اس امت کے کسی فرد تک پہنچے، یہودی ہو یا عیسائی ہو، میری دعوت اس تک پہنچی، اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، میری وحی پر ایمان نہیں لایا، تو کیا ہوگا؟ کان من اصحاب النار، وہ ہمیشہ کا جہنمی. ایمان لانا ضروری، یہودی ہونا، عیسائی ہونا، اہل کتاب میں سے ہونا کافی نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ پر ایمان نہ لائے. اور یہ تیسرا نقطہ جو ہے او صح مذہبہم، ان کے مذہب کو صحیح قرار دے، ان کے مذہب کو صحیح قرار دے. یہ تو بڑی بھیانک فکر ہے، کفار کے مذہب کو صحیح قرار دینا، ان کے عقیدے کو صحیح قرار دینا، یہ پرلے درجے کا کفر ہے. حقیقت یہ کفار ہماری کسی تعریف یا توصیف کے مستحق نہیں. صحیح قرار دینا تو بہت دور کی بات ہے. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ میں ایک ورقہ تھا تورات کا، پڑھ رہے، اللہ کے نبی نے دیکھ لی اور آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. جب صحابہ نے متوجہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر کے غضب کو دیکھو، تب وہ نادم ہوئے اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو جاءکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. یہ تورات کا ایک ورقہ، صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام آ جائے اور تم ان کے پیروکار بن جاؤ، مجھے چھوڑ دو، پرلے درجے کے گمراہ ہو جاؤ. کس کو فرما رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جو اس امت میں افضلیت کے اعتبار سے دوسرا شخص ہے اللہ کے پیغمبر کے بعد، ابو بکر صدیق کے بعد، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور تم ان کے پیروکار بن جاؤ، پرلے درجے کے گمراہ. اور ایک حدیث میں ما وسعہ الا اتباعی، عمر تم یہ بھی چھوڑو، موسیٰ اگر آ جائیں تو وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی تورات پر عمل کر کے نہیں بلکہ میری سنت پر عمل کر کے جنت میں جا سکے. اور آج اگر کوئی شخص اہل کتاب کے یا کفار کے کسی عقیدے کو، مذہب کو صحیح مانے، صحیح قرار دے، تو بڑا بھیانک جرم اور کفر ہے. ان تینوں امور پر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. جی.